پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک لڑکی کے بارے میں جو ٹی وی کی بہت شوقین تھی، لیکن ایک دن ٹی وی پر وہ اپنا من پسند سیریل دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اس کے اوپر ایک خوفناک عذاب نازل ہوا اور وہ عذاب اس کی قبر میں یعنی اس کو دفنانے تک چلتا رہا۔ پورا واقعہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو۔ بیٹی نے صاف جواب دے دیا، امی اس وقت ٹی وی پر میرا پسندیدہ سیریل چل رہا ہے، میں اس کو دیکھوں گی، جب وہ ختم ہو جائے گا تو کچھ کام کروں گی۔ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا، تم اس کو چھوڑو، پہلے افطاری تیار کراؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات انسنی کر دی، پھر اس خیال سے ٹی وی دیکھنے اوپر والے کمرے میں چلی گئی کہ اگر میں نیچے بیٹھی رہی تو امی مجھے بار بار بلاتی رہیں گی۔ لڑکی نے اوپر کمرے میں جا کر کمرہ اندر سے لاک کر لیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا کر لیا۔ اتنے میں مہمان آ گئے، سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو ماں کو گھبراہٹ ہو گئی اور وہ اوپر گئی۔ دروازے پہ جا کر کافی آوازیں دی پر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو ماں اور گھبرا گئی۔ پھر ماں نے اس کے نیچے کھڑے بھائی اور رشتہ داروں کو اوپر بلایا۔ سب لوگوں نے آواز لگائی، جب کوئی بھی جواب نہیں آیا تو دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ ٹوٹا تو اندر دیکھا ٹی وی چل رہا ہے اور وہ لڑکی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھی پڑی ہے۔ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے کہ وہ کئی ٹن وزنی ہے۔ اب سب لوگ کافی پریشان تھے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور وہ ہلکی ہو گئی۔ اب ایسا منظر ہو گیا تھا جب ٹی وی کو اٹھاؤ تو لاش اٹھ رہی تھی اور جب ٹی وی کو رکھو تو لاش کا وزن بڑھ جاتا تھا اور لاش نہیں اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر! اس طرح ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا اور پھر اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ویسے ہی ہو گئی جیسے کسی نے اس پر پہاڑ کا وزن رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی تو تمام لوگ شرمندگی میں پڑ گئے۔ آخر میں جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تو اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے کر جانے لگے۔ قبرستان میں لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کر کے لوگ گھر کو واپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی بھی واپس لے چلو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھا کر واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر! کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ دیکھنے والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں۔ لوگوں نے دوبارہ ٹی وی کو ادھر ہی رکھا اور اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھ کر قبر کو بند کر دیا۔ پھر دوبارہ ٹی وی لے کر چلے تو پھر وہی ہوا، اس لڑکی کی لاش باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ ٹی وی اس کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر کار تیسری بار میں لڑکی کو قبر میں رکھا
رکھا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا، ایسے ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ہماری سمجھداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دکھا دیا۔ ابھی بھی اگر ہم نہیں سدھرے تو ہم سے بیکار انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہندوستان کی کسی شہر کی ایک مسجد میں کچھ سوگوار افراد گھبرائے ہوئے آئے اور نمازیوں سے کہنے لگے، ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ حضرات برائے کرم آ کر دعا فرما دیجئے۔ جب سب گھر پہنچے تو ایک جوان عورت کی لاش کمرے میں رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے خوفناک کنکھجرے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ وحشتناک منظر دیکھ کر مارے خوف کے سب کی کھلی بند گئی۔ کسی سمجھدار شخص نے کہا، یہ میت کا عذاب معلوم ہوتا ہے جو ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، آؤ مل کر استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ استغفار کر کے گڑ گڑا کر اور رو رو کر کافی دیر تک دعا مانگی۔ بالآخر وہ خوفناک کنکھجرے لاش کا گھیراؤ چھوڑ کر ایک طرف کونے میں جمع ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے میت کی تجہیز و تکفین کی ترتیب بنی۔ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو بہت ساری خوفناک کنکھجرے قبر کے ایک کونے میں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ جو تو قبر کو بند کر کے لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تدفین کے بعد جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، یہ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ایک دن ٹی وی پر پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ میں نے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو اور ٹی وی کو بند کر دو۔ اس نے یہ کہہ کر ٹی وی بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی اذان تو روزانہ ہوتی ہے، مگر یہ پروگرام اور گانا کہاں روز روز آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ عذاب اسی سبب سے ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ان واقعات کو سن کر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ یہ سب کس طرح ہو سکتا ہے، یہ باتیں عقل میں نہیں آتی۔ عرض یہ ہے کہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر نہیں رکھا جاتا۔ ثواب و عذاب کا معاملہ حق ہے۔ ہو سکتا ہے عقل سے سوچنے والے کی سمجھ میں قبر و حشر اور جنت و دوزخ کے معاملات بھی نہ آئیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت دے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ اور ہاں دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔